بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کریں گے تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں مجرم وہ لوگ ہیں جو اپنے پالنے والے کا انکار کریں. سمجھ رہے ہو؟ جو اپنے پالنے والے کا اس کو تو دنیا جرم سمجھتی نہیں ہے. تو چونکہ جنت اللہ نے بنائی، جہنم اللہ نے بنائی، تو پاس بھی کون کر؟ پیپر جو ہے نا، جو ایگزام کے لیے جو اللہ نے جو پیپر بنایا وہ بھی اللہ نے بنایا ہے. تو جب تک اس پیپر کو فل نہیں کریں گے، میرے اور آپ کے کہنے سے نہ کوئی جنت میں جائے گا اور نہ کوئی جہنم میں. تو اللہ کہتا ہے سب سے پہلے مجھے مانو. کافر چونکہ اللہ کو نہیں مانتا، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اس کی جتنی نیکیاں ہیں، قرآن نے کہا والذین کفروا اعمالهم، جو کافر لوگ ہیں ان کے اعمال کی مثال کا سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، فرمایا جیسے کسی سراب میں تمہیں ریت پہ پانی نظر آتا ہے، تم لالچ میں وہاں تک پہنچتے ہو تو وہ پانی اور آگے چلا جاتا ہے، وہاں پانی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہا کہ کافر جو عمل کر رہا ہے وہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہے کہ مجھے یہ ملے گا. فرمایا جب وقت آئے گا تو کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایک راکھ کے پہاڑ کی طرح تمہاری مثال ہوگی کہ راکھ کا پہاڑ دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے مگر اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، پھونک مارو پورا پہاڑ اڑ جائے گا. تو یہ دیکھنے کی حد تک ہے. ان کے عمل میں جان نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے نہیں ہے؟ یہ اللہ کے لیے، جس نے کائنات کو بنایا اسی کو نہیں پوچھ رہے، جو تمہیں صبح شام نعمتیں دیتا ہے. اب دیکھو قرآن میں اللہ نے کائنات میں غور کرنے کا حکم دیا، سائنسدان بھی غور کرتے ہیں، مگر اللہ کہتے ہیں غور کر کے خالق تک پہنچو. یہ مخلوق میں ہی الجھے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنسدان جو کائنات میں غور کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا کافی نہیں ہے، کائنات میں غور بھی کریں، لوگوں کی خدمت بھی کریں، لیکن خالق تک پہنچنے کی کوشش بھی تو کرو. آپ کس نے بنایا، کیوں بنایا، ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرو. آپ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ مولویوں کا کام ہے، یہ مذہبی لوگوں کا کام ہے. تو یہ اللہ کے جو پیغمبر دنیا میں آئے، سفیر آئے، انہوں نے تو یہی ہمیں بتایا بھائی اس کائنات میں غور بھی کرو اور خالق تک پہنچنے کی کوشش بھی کرو. میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں بسا اوقات یوٹیوب پہ نا، مختلف قسم کی سائنسدانوں کی جو ڈاکومنٹریز ہیں، بڑی عجیب عجیب ڈاکومنٹری ہیں. یعنی جانوروں کے بارے میں آپ تحقیق کرو گے آپ حیران ہو جاؤ گے. سمندر کی گہرائی میں ایسے ایسے جانور پیدا کیے ہیں جہاں اندھیرا ہے مگر اللہ نے وہاں بھی زندگی پیدا کی ہے. اب گورے جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں اس میں کیا ہوگا، ایسی ایسی کائنات کے رازوں سے پردہ فاش کریں گے کہ انسانی عقل حیران کی، یار خدا نے کیا کیا بنایا ہے. سورہ یاسین میں جو اللہ نے کہا نا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. تو ہمارا ان ڈاکومنٹ انگریزوں کی بنائی ہوئی ڈاکومنٹری کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، بے اختیار منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے، کیا کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے. مگر گورے جب یہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں تو اس پر کوئی بحث نہیں، ان کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتا ایک دفعہ بھی. بس کہتے ہیں بڑی عجیب فطرت، نیچر فطرت کہہ کے سب کیا کر دیتے ہیں، ٹال دیتے. گاڈ کا نام بھی نہیں آتا. اللہ تو یعنی انگلش میں بھی نہیں کہتے کہ گاڈ کیسا طاقتور گاڈ ہے. لیکن عرب جب یہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں، یہ پیش کرتے ہیں، اس میں وہ بار بار قرآن مجید کی آیتیں چلاتے ہیں. وفی انفسکم، جب وہ انسان کی باڈی پہ ریسرچ پیش کریں گے آپ کے سامنے تو قرآن کی آیت لے کر آئیں گے وفی انفسکم، تمہاری اپنی جان میں، تمہارے اپنی باڈی میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی اور اللہ کو پہچاننے کی. افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. یہ جو جنگل ہے نا ڈاکومنٹری ہے، اللہ کی قسم یہ خود ایک بہت بڑا عجوبہ ہے. جنگل میں جو جانور اللہ نے پیدا کیے نا، خود سائنسدان کہتے ہیں کہ جنگل میں شیر درندہ نہ ہو تو انسان کے لیے خشکی میں زندگی مشکل ہو جائے گی. کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، یہ اندھی نہیں چل رہی. کوئی چلانے والا ہے، بڑی سوچ سمجھ کے بنایا اس نے ایک چیز کو. 3 حصے اللہ نے پانی رکھ دیا، ایک حصہ خشکی. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا 3 حصے خشکی ہو ایک حصہ پانی ہو. یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا، نہیں ہوا. اگر یہ ہوتا، دیکھو ڈائناسور تھے نا کسی زمانے میں، ان کی نسل ختم ہو گئی.
اس پر تو بحث ہوتا ہے نسل ختم ہو گئی, کیوں ہو گئی؟ اس پہ نہیں ہوتی. بھائی انسان کو دنیا میں آنا تھا, اس لیے ڈائناسور کو اللہ نے ختم کر دیا. ڈائناسور اگر ہوتے, ہم یہاں بیان سن رہے ہوتے بیٹھ کے, وہ کمبختوں کے منہ اتنے بڑے بڑے تو کھا جاتے, پوری دنیا کو کھا کے ختم کر چکے ہوتے اب تک. اللہ نے آنے سے, انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ باقاعدہ انتظام ہو رہا ہے انسان کے. بھائی اب انسان آ رہا ہے جس کے لیے بنایا, تو چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے, بڑے بڑے